ہر قسم کی تعریف و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو اطاعت گزاروں کو بہت زیادہ ثواب سے نوازنے والا ہے اور مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ قبول کرنے والوں میں سب سے بزرگ و برتر ہے۔ جس کو چاہتا ہے اسے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ میں اس کی انگنت و بے شمار نعمتوں پر اس کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ پاک ہستی ہے اور وہ سخی مہربان اور عطا کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعہ میں قیامت کے دن نجات کو امید کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول سب سے زیادہ شرف و عزت والے رسول ہیں، جن پر سب سے افضل کتاب نازل کی گئی۔ اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر جو کہ سب سے افضل و بہتر اعلی اولاد ہیں، اور آپ کے اصحاب پر جو کہ سب سے بہترین اصحاب ہیں، اور تابعین پر اور ان سب پر جو ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اے لوگو، میں اپنی ذات اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈریے۔ ہمارے کانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ چیزوں کا شعور و آگہی ہو، اور ہماری نفسوں کو چاہیے کہ وہ اس کے حقوق کی رعایت و نگہداشت کرنے والی ہوں، اور ہمارے پیروں کو چاہیے کہ وہ اس کی رضامندی و خوشنودی کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والے ہوں، اور اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن تم سب لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہیں رہ جائے گا۔ عمدہ اور بہترین اوقات کو غنیمت جانو، عبرتوں اور عذابوں کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ تم کو ہلاک و تباہ شدہ بستیوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور ان آثار و کھنڈرات کے بارے میں خبر کر دیا گیا ہے جو مٹ گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ تم نے موت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور عظیم حادثوں و مصیبتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا معاملہ بے طیب خاطر اور ہنسی خوشی سے انجام دو، تم ہی فائدہ میں رہو گے۔ اور اے مومنو، سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، شاید کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، زندگی چند گنی چنی سانسیں اور محدود اوقات ہیں، اور وقت کی بربادی عمر کی بربادی ہے، اور وقت کا ضیاع نفس کی ہلاکت ہے، اور اس تباہی و بربادی سے انسانی نفوس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زندگی میں تنگی اور پریشانی ظاہر ہوتی ہے، اخلاق اور کردار میں بد کرداری اور بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں خرابی، حصول یابی میں کمزوری اور ذمہ داریوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بلا شبہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے بندہ کے لیے توفیق ہے کہ اس کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے اور نیکی کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لہذا وہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے اور اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا کرے۔ اور یقیناً یہ ذلت و رسوائی ہے کہ آدمی کی عمر ضائع ہو جائے، پس وہ گناہوں کے راستے پر چلنے والا ہو، برائی کے راہوں کا مسافر ہو، اور خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے والا ہو، اور غیر فائدہ مند چیزوں میں وقت کا برباد کرنے والا ہو۔ برادران اسلام، جان لیجئے کہ زمانہ کے لوگ جن چیزوں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اعلام نو یعنی جدید ذریعہ ابلاغ، جیسے انٹرنیٹ، سماجی روابط کے مواقع، گفتگو کے کمرے یعنی چیٹنگ رومز، مدونہ یعنی بلاگز، خاص حساب یعنی اکاؤنٹ، مجالس اور میٹنگز اور ویب سائٹ ہے۔ جبکہ روایتی اعلام آج ثابت اور غیر متحرک اعلام کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے اور اس میں کسی چیز کا استقبال اور حاصل کرنے والا گفتگو، بات چیت، رائے یا نقطہ نظر کے ذریعہ شریک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اعلام نو یعنی جدید اعلام اپنی تمام ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کے ساتھ ایک زندہ اعلام ہے، جس میں سینڈر یعنی مرسل بھیجنے والا اور مستقبل ریسیور دونوں بات چیت، رائے اور گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اب روایتی اعلام نے بھی اپنی تینوں صورتوں پرنٹ، آڈیو اور ویڈیو میں ریسیور یعنی حاصل کرنے والے کو متن، شکل و صورت اور حرکت کے اعتبار سے شریک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، جان لیجئے کہ جدید اعلام کی لوگوں کے اخلاق و کردار، عادات اور روایات پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس سے کئی طرح کی مثبت و منفی، نفع بخش و نقصان دہ سماجی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بلند شان والا اعلام ہے جو جغرافیائی سرحدوں کو بھی فلانگ گیا ہے، اور جس کے ذریعہ دنیا کے تمام گوشوں اور چپوں سے لوگ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس اعلام نے دنیا کے مختلف حصوں کو باہمی طور پر جوڑ دیا ہے اور اس کی نشانیوں کو بدل دیا ہے، جس میں وقتی اور مکانی دونوں مسافات اور دوریاں سمٹ گئی ہیں۔
اس اعلام نو کا کردار اور رول لوگوں، خاندانوں، سماجوں اور قوموں کی زندگی میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس نے اطلاعات و نشریات کی دنیا میں زبردست دھماکہ کیا ہے۔ لوگ اپنے دوستوں، انجانوں، ساتھیوں اور بیگانوں سب سے اندرونی اور بیرونی طور پر رابطہ قائم کرتے ہیں، رازوں، معلومات، کلچر اور تہذیب کا باہمی تبادلہ کرتے ہیں اور اپنوں بیگانوں کے ساتھ ان گنت سرگرمیاں اور پروگرام عمل میں لاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اور بے شک یہ حق کی وصیت کرنے اور خیر و بھلائی کی نصیحت کرنے میں سے ہے کہ ان سب پر نظر ڈالی جائے اور ان سے مثبت چیزوں کو لے کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور خوب نفع حاصل کیا جائے اور وقت و عمر کی حفاظت کی جائے اور اس کو مفید کام میں لگایا جائے اور اس کی منفی چیزوں پر غور و فکر کر کے ان سے بچا جائے، ان سے ہوشیار رہا جائے اور نفس کی حفاظت، امت کی نصیحت اور ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے اور ڈرایا جائے۔ اے بھائیو، ان وسائل و ذرائع کے فائدہ مند، نفع بخش اور مثبت پہلوؤں میں سے رشتہ داروں، دوستوں، پیشہ وروں اور ماہرین فن اشخاص اور گروپوں کے درمیان اچھے تعلقات کا قائم کرنا ہے اور تقریروں، فائلوں اور پیغامات کے ذریعہ نفع بخش معلومات کا تبادلہ کرنا ہے اور ایک ایسا سماج وجود میں لانا ہے جس میں آپسی محبت، رحمت و شفقت اور خیر و بھلائی کا تسلسل ہو اور ساتھ ہی وقت، محنت اور مال کی بچت ہو اور تیز و سریع رابطہ اور کارکردگی ہو، بلکہ یہ جدید طریقوں اور حیرت انگیز نتیجوں والا درس و تدریس، اللہ کی طرف دعوت دینے، لوگوں کی رہنمائی کرنے، نیکی اور تقوی پر باہمی تعاون، برائی اور سرکشی سے روکنے اور دور و قریب سے تعلیم کا بہت ہی اثردار وسیلہ ہے۔ نئے مواقع کھولتا ہے، افکار و آراء اور منصوبوں میں جدت اور تخلیق کا موقع فراہم کرتا ہے جو کہ افراد اور جماعتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان وسائل نے ایک کشادہ نیا آفاق کھول دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعہ اپنی ذات اور شخصیت کے بارے میں بیان کرے اور اپنے گرد و پیش کے مسائل اور واقعات کے بارے میں مختلف طریقوں اور نئے اسلوبوں کا ذریعہ اثر انداز ہو۔ ممکن ہے کہ جس کو بڑے بوڑھوں اور باپ دادا کی نسل سمجھنے اور احاطہ کرنے سے قاصر ہو۔ ان وسائل و ذرائع نے دور کو قریب کر دیا ہے اور موجودین اور مبدعین کے لیے راہوں کو ہموار کر دیا ہے۔ معلومات کو منتقل کرنے، افکار کی تعمیر، مہارتوں کو ترقی دینے، ہنر اور خوبیوں کو چمکانے، ضرورتوں کو پوری کرنے اور انسانی ذات میں اعتماد پیدا کرنے کو آسان کر دیا ہے، بشرطے کہ ان ٹیکنالوجیز اور آلات کے ساتھ سمجھ و فہم، آگہی، شعور، پختگی اور بہتر تدبیر کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ان وسائل و ذرائع اور آلات میں معلومات کی آسانی اس کی فراہمی اور لذت ہے جس میں متلقی یعنی کسی چیز کا حاصل کرنے والا تمام مواد اور آلات میں متعبہ سے اثردار مشارکت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور بے شک ان کا ایک کامیاب استعمال کرنے والا وہی ہے جو اس کے ذریعہ صلہ رحمی کرتا ہے، جاہل کو تعلیم دیتا ہے، بھلائی پھیلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، سنت کی طرف بلاتا ہے، فوائد نشر کرتا ہے، بلکہ بلا شبہ یہ ہر ایک ذمہ دار کا ایک ایسا وسیلہ اور آلہ ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی ذمہ داری میں پائے جانے والی کوتاہی کو جان سکتا ہے اور اپنی ادارہ و شعبہ سے متعلق ملازموں، مراجعہ کرنے والوں اور محتاجوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے تاکہ وہ مزید جائزہ لے کر اس کو اور ترقی دے سکے اور مناسب کارروائی اور درست قرارداد و فیصلہ کر سکے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ ان سائٹس، بلاگز اور انٹرنیٹس میں جو بھی معلومات اور مضامین پائے جاتے ہیں ان کے مزید تصدیق اور تاکید کی ضرورت باقی رہتی ہے، کیونکہ حقیقی علم اور سچی معلومات پڑھائی، انتظار و مہلت اور بہتر عمل کے بعد علماء اور سچی معلومات والوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ میرے محبوب بھائیوں، ان وسائل و آلات کے منفی پہلو اور نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر تباہ کن افکار، اصول و ضوابط کے خلاف ہلاکت خیز جرأت و ہمت، کمزور نگرانی، تقریر و تحریر اور ویڈیو کا قوانین اور معیاروں سے خالی ہونا، حالانکہ ان کے اندر ذلت آمیز، رسوا کن حرام مواد ہوتے ہیں جن کا نشانہ اور مقصد سماج کے تمام ہی طبقات اور گروپس ہوتے ہیں، جن سے کہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فطرتیں فاسد ہو جاتی ہیں، حیا و شرم ختم ہو جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے، اس کے علاوہ ٹائم الگ سے ضائع و برباد ہوتا ہے، کوششیں رائگاں ہوتی ہیں، سماج اور خاندان سے آدمی کٹ جاتا ہے، اسی طرح معاملات میں روکھا پن اور دوری پیدا ہو جاتی ہے اور خاندانی روابط اور سماجی تعلقات میں خلل و بگاڑ سراج کر جاتا ہے۔
علاماتی انٹرنیٹ میں سرچ کرنے والے کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ فتنوں اور گناہوں میں واقع ہو جائے اور شیطان کے بہکاؤ میں آ جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اور ساتھ ہی اس میں افواہوں کو رواج دیا جاتا ہے، فحاشی پھیلائی جاتی ہے، برائی کی دعوت دی جاتی ہے، معصوموں پر تہمت لگایا جاتا ہے، اور لوگوں کے لعانی وغیر متعلق حالات اور ان کی خصوصیات میں مداخلت کی جاتی ہے، اور لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے بھی لوگوں کی عیب جوئی کی تو اللہ اس کی عیب جوئی کرے گا، یہاں تک کہ اس کو اسی کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ فرضی نام اور رمزی یعنی کوڈڈ حروف استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی آڑ میں بدگوئی، بد کلامی، بدنامی اور تہمت بازی ہوتی ہے، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، اور علم، سیاست، ایڈمنسٹریشن، فکر اور اس کے علاوہ میدانوں میں مشہور اور غیر مشہور افراد و اشخاص کے ساتھ دشمنی گڑھی جاتی ہے، جس کا مقصد فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں اور ذمہ داروں کے روب داب کو ختم کیا جاتا ہے، جعلی پروگرام اور ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اور کلام و مواد کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جو نقصان دہ، فتنہ انگیز، برانگیختہ کرنے والا اور شبہ پیدا کرنے والا ہو۔ چنانچہ نہ تو کسی کا حق محفوظ ہوتا ہے، نہ ہی کسی شخصیت کا احترام باقی رہتا ہے، اور نہ ہی سماج کی حرمت باقی رہتی ہے۔ پھر اس کے نتیجہ میں جو عداوتیں، تعصب، گروہ بندی اور پارٹی بندی جنم لیتی ہے، اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت و کراہیت پیدا ہوتی ہے، سینوں میں کینہ و کپٹ جنم لیتا ہے، پارٹی بندی اور گروہ بندی مضبوط ہو جاتی ہے، نسل پرستی اور مسلک پرستی جڑ پکڑ لیتی ہے، جس سے جماعت کی طرف نسبت اور شناخت کمزور ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے ان ٹیکنالوجی کی دنیا کے بارے میں کہا ہے کہ ایک فرضی دنیا ہوتی ہے جس کی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے اور نہ ہی شناخت۔ مسلمانوں کی جماعت اور جب معاملہ کی صورت یہ ہے اور یہ اس کے فوائد اور نقصانات ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے استعمال کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے خوف کھائے اور اپنی نیک و درست نیت کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے، اور اسے اپنی نگاہ، زبان، کان اور دل پر اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، اور ان سب کو صرف اور صرف خیر و بھلائی، درستگی، اصلاح، اللہ سے قربت، تقرب، اتفاق، اتحاد، محبت پیدا کرنے، بہترین معاملہ کرنے، اچھا گمان رکھنے، صحیح و درست بات اور اچھا عمل پھیلانے کے لیے استعمال کرے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے یا نشر کر رہا ہے پہلے اس کی تحقیق کر لے، اور حرام چیزوں جیسے غیبت، فحش کلام، گندی بات سے بچے، اور نیتوں، مقصدوں اور ذاتی چیزوں میں مداخلت کرنے سے باز رہے، اور علم، ایمان اور اخلاص پر مبنی نصیحت کرے اور رہنمائی فرمائے۔ مختصر طور پر ایک ہی نفع اور فائدہ کو جانے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اس کو پھیلائے، اور نقصان کو جانے، اس سے دور رہے، چوکنا رہے اور دوسروں کو اس سے خبردار کرے۔ میں اللہ کے ذریعہ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان الہی ہے، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کے پاس پرس ہوتی ہے۔ اب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، ہر طرح کے گناہ سے آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں اللہ کی اس سے خوف کھانے والے اور ڈرنے والے کی تعریف کی طرح سے تعریف کرتا ہوں، اور اس کی کثرت سے ادا کردہ اور دی ہوئی نعمتوں پر سب شکر اسی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ایسی گواہی جس کو میں قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیشوا اور نبی محمد علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، سب سے زیادہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور خوف کھانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے صحابیوں پر اور آپ سے محبت کرنے والوں پر، اور ان سب پر بہت زیادہ سلامتی ہو۔ ثنا اور درود کے بعد اے مسلمانوں، جان لیجئے کہ ان وسائل اور آلات کا سب سے بڑا منفی پہلو اور سب سے عظیم نقصان گناہوں، معصیتوں، فحاشی اور بدگوئی کا ان کے ذریعہ اعلان کرنا ہے۔ گرچہ استعمال کرنے والے کا نام غیر معلوم ہو یا اس کی شخصیت مجہول ہو، لیکن اس کے باوجود وہ فحاشی کا پھیلانے والا، ان کا کھلم کھلا کرنے والا اور گناہوں کا ناشر یعنی پھیلانے والا گردانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ اور کبھی گناہ کا اعلان و اظہار کرنا اس کے ارتکاب سے بڑھ کے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ مجاہرت اور اعلان سے روکنے کا مقصد گناہ کو بڑا سمجھنا اور اس کو ہلکے میں نہ لینا یا اس کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا ہے۔
کیونکہ مجاہرت اور اعلان کرنے میں لوگوں کو فسق و فجور کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے، گناہ کو آسان اور ہلکا بنانا ہوتا ہے، اور گناہ والوں کی تعداد کو زیادہ کرنا اور شرپسندوں و اہل بد کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جس کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ مجاہرین کو چھوڑ کے میری پیری امت قابل معافی ہے، اور بے شک مجاہرت یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے اور جب صبح ہو تو یہ کہے اور بیان کرے، جبکہ اللہ نے اس کے کام کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا کہ فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا کیا اور ایسا کیا، جبکہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کی تھی اور اس کی گناہ کو چھپا لیا تھا، اور وہ خود ہی اپنے اوپر اللہ کی پردہ کو کھولا ہے۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ کیا کبھی آپ نے مجاہر کے عافیت سے محرومی اور اس کو اٹھانے کے معنی پر غور و فکر کیا ہے؟ ہم اللہ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے تحریر کیا ہے کہ عافیت سے محرومی دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے، اور مجاہر یعنی گناہ کے اعلان کرنے والے سے عافیت کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دے، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ کسی فرضی اور جعلی نام یا کسی غیر مفہوم کوڈ کے ذریعہ اپنی برائی نشر کرتا اور پھیلاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو کسی لغزش کے ذریعہ رسوا اور ذلیل کر دے، یا کسی ایسے شخص کے ذریعہ جو اس کو جانتا ہے یا اس کی برائیوں میں شریک ہوتا اور حصہ لیتا ہے۔ اور عافیت سے محرومی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے، چنانچہ وہ گناہوں سے معلوف اور مانوس ہو جائے، اس سے محبت کرنے لگے، پھر وہ اس کی عادت بن جائے اور اسے اللہ کی حرمتوں اور محارم کی کوئی پرواہ نہ رہ جائے۔ اور آخرت میں عافیت سے محرومی کا مطلب ہے، جیسا کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرتا ہے، پھر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا تجھے اپنا یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا یہ گناہ یاد ہے؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اے رب، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اسے اپنی نفس کی ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے اس گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں اسے تیری خاطر بخش دیتا ہوں، پھر اسے اس کے نیکیوں کی کتاب دے دی جاتی ہے۔ اور ڈر اس بات کا ہے کہ آخرت میں یہ معافی اور پردہ پوشی مجاہر یعنی گناہ کا اعلان کرنے والے کو حاصل نہیں ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے تحریر کیا ہے کہ اللہ کی پردہ پوشی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ مومن خود اپنی نفس پر پردہ پوشی کرے، بنابری جس نے بھی گناہ کے اظہار اور اس کے اعلان کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے رب کو غصہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اور جس نے اپنے رب اور لوگوں سے حیا اور شرم کی وجہ سے پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر کے اپنا فضل و احسان کرے گا۔ اور علامہ حافظ ابن قیم کا کہنا ہے کہ گناہ کر کے اس کو پوشیدہ رکھنے والے کا گناہ اس سے کمتر ہے جو گناہ کر کے اس کا اعلان اور اظہار کرتا ہے، اور اس کو چھپانے والے کا گناہ اس سے کمتر ہے جو اس کو لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی عافیت اس کے درگزر سے بہت دور ہے، اور برائیوں یعوب فحاشیوں کے پھیلانے والوں کو اپنی ذات اور لوگوں پر اس جرم کی بڑائی اور عظمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، چنانچہ وہ ایک رسالہ یعنی میسج بھیجتا ہے اور ایک کلمہ پوسٹ کرتا ہے تو اس کو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اچک لیتے ہیں۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی گروہ میں فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض فحاشی کے پھیل جانے کی محبت و خواہش دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، اور یہ محبت بسا اوقات قول اور فعل دونوں سے خالی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب محبت کے ساتھ قول اور فعل بھی پایا جائے۔ برابری ایک انسان پر واجب و ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بغض رکھے جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، جیسے فحاشی کرنا، اس کی تہمت لگانا اور مومنوں اس کا پھیلانا، اور جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہوتا ہے تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنابری سنو اللہ سب پر فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان وسائل و ذرائع اور آلات کو کسی بھی شکل و صورت میں استعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، وہ افراد کی شکل میں ہوں یا گروپس یا بلاگس یا سائٹس یا اکاؤنٹس کی شکل میں، اور ان کو آپس میں حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی چاہیے اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے، اور آپس میں نیکی و تقوی پر تعاون کرنا چاہیے، اور برائی و زیادتی پر ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا ہی اچھا ہوگا اور کتنا بہتر اور شاندار ہوگا اگر لوگ ایسے گروپ بنائیں جن کا مقصد اس کے استعمال میں میانہ روی اور اعتدال پر ابھارنا ہو، نیز ان آلات اور ٹیکنالوجیز کی بہتر اور درست استعمال کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہو، اقدار اور روایت کو مضبوط بنانا اور اس کے علمی اور سماجی فوائد کا بہترین اور اچھا استعمال اور اس کے نقصانات اور منفی پہلوؤں سے تنبیہ کرنا اور ڈرانا ہو۔ اور